موضوع الدرس في أحوال الأشقياء وفي الأمم الصالفة الهالكة، سورة المؤمن، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى، يقول تعالى: أولم يسيروا هؤلاء المكذبون برسالتك يا محمد صلى الله عليه وسلم في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، أي من الأمم المكذبة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما حل بهم من العذاب والنكال، مع أنهم كانوا أشد من هؤلاء قوة۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: اولم یسیروا، کیا یہ چل پھر کے نہیں دیکھتے؟ اس سے مراد کون ہے؟ ہؤلاء المکذبون برسالتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خطاب حضور کی امت کے ان لوگوں کو ہے جنہوں نے حضور کی رسالت کی تکذیب کی، آپ کی نبوت کی تکذیب کی۔ اللہ نے فرمایا ان کو تنبیہ کے طور پہ، کیا تم نہیں چلتے پھرتے زمین میں؟ جا کے دیکھو۔ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ، یعنی من الأمم المكذبة بالأنبياء علیہم الصلوات والسلام۔ یہ پہلی امتوں کے احوال کو دیکھیں، مکذبین کے احوال کو دیکھیں گے جنہوں نے اپنے زمانے میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تکذیب کی، پھر ان پر کیسے اللہ نے عذاب اتارا، ما حل بہم من العذاب والنکال، اللہ نے ان پہ عذاب اتارا، ان پہ ذلت اتاری، مع انہم کانوا اشد من ہؤلاء قوۃ، حالانکہ وہ پہلی امتیں جو ہیں وہ قریش سے زیادہ مضبوط تھیں، زیادہ طاقت والے، زیادہ قوت والے، زیادہ دولت والے، زیادہ مضبوط محلات والے۔ وآثارا في الأرض، أي أثروا في الأرض من البنايات والمعالم والديارات ما لا يقدر هؤلاء عليه، كما قال عز وجل۔ اور انہوں نے زمین میں جو اپنے بڑے بڑے محل بنائے، بڑے بڑے بنائیں بنائیں، بڑے بڑے حویلیاں بنائیں، جن پہ یہ قریش طاقت ہی نہیں رکھتے کہ ان کے مقابلے پہ کچھ بنا سکیں، یعنی وہ ان سے جسمانی قوت میں بھی بڑے تھے اور مالی قوت میں بھی بڑے تھے اور شان شوکت میں بھی بڑے تھے، لیکن جب انہوں نے تکذیب کی تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ اگر یہ بھی تکذیب پہ مصر رہے تو ان پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں: وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا: وَآثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، کہ انہوں نے بڑی بڑی علامتیں، بڑی بڑی بنائیں تعمیر کر کے اپنی نشانیاں چھوڑی۔ ای ما هذه القوة العظیمة والباس الشدید، اس قوت عظیمہ کے ساتھ ان کی اتنی سخت قوت کے باوجود، اخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں پکڑ لیا۔
اور گناہ کیا تھا؟ وہی کفرہم برسلہم، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی، ان کے ساتھ انکار کیا، اور جب اللہ کا عذاب آیا اور اللہ نے پکڑا، وما کان لہم من اللہ من واق، ای وما دفع عنہم عذاب اللہ احد ولا ردہ عنہم راد ولا وقاہم واق، جب اللہ کا عذاب آیا تو کسی نے دفع نہ کیا، جب اللہ کا عذاب آیا تو اس کو کسی نے نہ ٹالا، جب اللہ کا عذاب آیا تو کسی بچانے والے نے ان کو نہ بچایا۔ ثم ذکر علۃ اخذہ ایاہم وذنوبہم التی ارتکبوها واجترموها، اور اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی قرآن میں وہ علت بیان کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو پکڑا کہ کیوں عذاب آیا۔ ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس پیغمبر آئے دلائل لے کر، معجزات لے کر، آیات لے کر، بالبینات ای بالدلائل الواضحات، کھلے دلائل، والبراہین القاطعات، اور ایسے براہین جو بالکل واضح ہیں جن میں کوئی شک نہیں۔ براہین کا معنی بھی حجت اور دلائل ہوتے۔ فکفروا، لیکن انہوں نے کفر کیا، ما ھذا البیان والبرہان کفروا وجحدوا، لیکن اتنی برہان کے بعد، اتنی دلائل کے بعد، اتنی آیات کے بعد انہوں نے کفر کیا، انکار کیا۔ فاخذهم اللہ، اللہ نے پھر پکڑ لیا، اہلکہم ودمر علیہم وللکافرین امثالها، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو ہلاک کر دیا، اسی طرح اور بھی کافر۔ انہ قوی شدید العقاب، ای ذو قوت عظیمۃ وبطش شدید، اللہ تبارک و تعالی بڑی قوت والے ہیں، بڑی سخت پکڑ والے ہیں، وہو شدید العقاب، اور سخت عذاب والے، یعنی عقابہ علیم شدید وجیع، اللہ کا عذاب جو ہے وہ بڑا دردناک ہے، بڑا سخت ہے اور بڑا درد دینے والا ہے۔ اعاذنا اللہ تبارک و تعالی منہ، اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ اب ایک بات صرف یہ سمجھ لیں کہ اس قسم کی جتنی آیات ہیں قرآن پاک میں، اللہ نے بطور دلیل پیش کی ہے کہ قوم نوح علیہ السلام نے انکار کیا، انجام کیا ہوا، قوم عاد نے، قوم سمود نے، قوم لوط نے، قوم فرعون نے، انجام کیا ہوا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ جتنے باطل فرقے ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، وثنی ہیں، اور جتنے ضال فرقے ہیں، وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک شبہ ڈال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی عذاب تو آتے رہتے ہیں، ایک دماغ میں شبہ ڈالتے ہیں کہ جی مسلمان جو کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو نہیں مانا، عذاب آ گیا، عذاب تو ویسے ہی آتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں سونامی میں آ گیا، فلاں جگہ زلزلہ آ گیا، فلاں جگہ زلزلہ آ گیا، ہزاروں بندے مر گئے، لاکھوں بے گھر ہو گئے، فلاں جگہ پانی کا طوفان آ گیا، فلاں جگہ برف گر گئی، فلاں جگہ گلیشیئر پگھل گئے، فلاں جگہ ہوگا۔ نہیں، یہ تو ہوتا رہتا ہے، خامخواہ مسلمان ہمیں ڈراتے ہیں۔ یہ تو احوال ہیں اور حالات ہیں کہ کبھی حرارت ارض اور حرارت شمس میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ جو برف کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، گلیشیئر ہیں، وہ پگھل جاتے ہیں، جب پگھلتے ہیں تو طوفان بن جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جناب زمین کے نیچے پلیٹیں ہوتی ہیں، تہ در تہ، تہ در تہ، تو ان پلیٹوں میں کبھی جو ہے فرق آتا ہے، ان کا توازن ذرا بگڑتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو محض ہمیں ڈرایا جاتا ہے، ورنہ لیکن یاد رکھیں یہ شبہات ہیں، یاد رکھیں، کیونکہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ باطل فرقے کے پاس دلیل نہیں ہوتی، وہ ایک شبہ ڈالتے ہیں، توہمات ہوتے ہیں، شبہات ہوتے ہیں کہ لوگوں کے دماغ میں ایک شبہ ڈال دیا، خلل ڈال دیا۔ بات یہ ہے، بات کو سمجھیں کہ
جب نوح علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا ہے تو کیا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب آنے سے پہلے ڈرایا یا نہیں ڈرایا؟ ایک ہے اتفاقاً عذاب آنا، وہ الگ بات ہے، آتے ہیں اتفاقاً بھی آتے ہیں، لیکن جن کا ذکر قرآن شریف کر رہا ہے، قوم کو نے حضرت نوح کی تکذیب کی، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے دعا منظور کی، اللہ نے حکم دیا کشتی بناؤ، ساری قوم آگے مذاق بنا رہی ہے، دیکھو جی یہ خشکی پہ بیٹھ کے کشتی بنا رہے ہیں، کہاں سے پانی آ جائے گا؟ اور پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے اجازت مانگ کے علامت مانگی کہ مولا مجھے کیا پتہ لگے گا کہ کب طوفان آیا؟ اللہ نے ان کو علامت بتائی کہ حتی اذا فارت تنور، جب آگ جلانے والے تنور سے بھی پانی نکلے تو سمجھ لینا طوفان آ گیا۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ آپ ہر چیز کے، جانور ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑے ہیں، اونٹ ہیں، گدھے ہیں، گھوڑے ہیں، سب کے جوڑے جوڑے سوار کرو، اور ان لوگوں کو اپنی کشتی میں سوار کرو جو تم پہ ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو سوار کیا، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا ایک بیٹا جو ہے وہ نہیں سوار ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کو کہا کہ یا بنی ارکب معنا، بیٹا آ جاؤ ہمارے ساتھ۔ اس نے کہا کہ نہیں جناب، آپ مجھے پانی سے ڈراتے ہیں، کتنا طوفان آ جائے گا، کتنا دریا چڑھ جائیں گے، میں تو اس اونچے پہاڑ پہ بھاگ کے چڑھ جاؤں گا، پانی 2 میٹر 4 میٹر ہی ہے تو 500 میٹر اونچا ہے۔ تو آخر وہ بیٹا بھی غرق ہو گیا۔ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے صرف وہی بچے، اور کوئی بھی نہیں بچا۔ اب پانی خشک ہوا، کشتی جودی پہاڑ کے کنارے پہ جا کے لگی، نوح علیہ السلام اترے۔ تو یہ عذاب تو اچانک نہیں ہے نا، یہ تو نبی بتا رہے ہیں، پیغمبر باقاعدہ خبر دے رہے ہیں، اور پھر اللہ اپنے نبی اور ان کو ایمان لانے والوں کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ تو یہ کیسا اتفاق ہے؟ یہ تو پھر جاہل کہہ سکتا ہے نا اتفاق۔ اور اب دنیا نے تحقیق بھی کر لی کہ جبل جودی کون سا ہے، اور واقعی وہاں کشتی کنارے لگی تھی، تو اللہ کے قرآن کی خبر بھی سچی ہو گئی۔ اسی طرح قوم عاد دیکھیں کہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو ڈرایا، سمجھایا، بار بار نصیحت کی کہ اللہ کے بندو، اللہ کے عذاب کو چیلنج مت کرو، لیکن جب قوم نے نہ مانا تو عذاب آیا۔ اما عاد فاہلکوا بریح صرصر آتیہ، اللہ نے ایک ٹھنڈی ہوا اور تیز چلائی۔ اچھا خدا کی قدرت دیکھیں، حضرت ہود علیہ السلام موجود ہے، ایمان والے موجود ہیں، ان کو ہوا کچھ نہیں کہتی۔ تو یہ واضح دلیل ہے نا کہ ان مکذبین پہ عذاب آیا ہے، مومنین پہ نہیں آیا۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام ہیں، انہوں نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا کہ اللہ کے بندے، تم نے خود معجزہ مانگا ہے کہ اونٹنی اس پہاڑ سے نکل آئی، اب اس کو مت چھیڑو، لا تمسوها بسوء، اس کو نقصان نہ پہنچانا، اگر پہنچاؤ گے عذاب آ جائے گا۔ اب انہوں نے جناب جا کے اس اونٹنی کو زخمی کیا، فعقروها، زخمی کر دیا، اونٹنی بیچاری مر گئی۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، اللہ نے عذاب بھیج کے مٹا دا۔ تو یہ کیسا اتفاق ہے؟ پھر ایک قوم کی بات نہیں ہے، قوم شعیب ہے، قوم لوط ہے، سامنے پیغمبر کھڑا ہے، ڈرا رہا ہے کہ شرم کرو،
کیا کہتے ہو؟ نبی کو آگے کہتے ہو کہ میں میرے گھر میں جو مہمان ہیں خوبصورت لڑکے تمہیں بدفعلی کے لیے دے دوں؟ شرم کرو، ہاؤلائے بناتی ہن اطہر لکم، تمہارے گھروں میں جو بیویاں ہیں میری بیٹیاں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، شرم کرو۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزون فی ضیفی، مجھے مہمانوں کے سامنے شرمندہ نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، تمہیں ایک بندہ بھی عقل والا نہیں جو میری بات سمجھے؟ قوم اکڑ گئے، انہوں نے کہا آپ تو جانتے ہیں مارنا فی بناتک من حق، ہمیں لڑکیاں شڑکیوں سے تو کوئی تعلق ہی نہیں، واسطہ ہی نہیں، ہمیں تو لڑکے چاہیے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اب حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے اور آپ فرمایا لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش میرے پاس قوت ہوتی، طاقت ہوتی، میں تمہارا مقابلہ کرتا۔ اب جب اللہ کے فرشتوں نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام تو بالکل گھبرا گئے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو، کیونکہ نبی عالم الغیب تو نہیں ہوتے کہ پتہ ہوتا، تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ یا لوط انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے فرشتے ہیں، ہم کوئی چھوکرے نہیں، ہم ان کے لیے کوئی سبز چارہ نہیں ہے کہ یہ ہمیں کھا لیں گے، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لن یصلوا الیک، ہمیں کیا پکڑیں گے، یہ تمہیں بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، کوئی فکر نہ کرو، بس ایک حکم ہے کہ اسر باہلک، رات کو اپنے اہل کو لے کے نکل جاؤ اس بستی سے اور مڑ کے بھی نہ دیکھنا۔ اب یہ سب کچھ پہلے فرما رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ لوط علیہ السلام تیری قوم پہ عذاب آ رہا ہے، سب پہ آئے گا، تیری بیوی بھی نہیں بچے گی۔ اور یہ بھی بتا رہے ان موعدہم الصبح، ان کے عذاب کا وقت جو ہے جیسے صبح کا تارا نکلے گا اسی وقت عذاب ہے، الیس الصبح بقریب، بتا رہے ہیں اس کے بعد عذاب آتا ہے۔ تو یہ کیسے اتفاق ہے جی؟ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں، مقابلے پہ فرعون ہے، لشکر ہے، لاکھوں کا لشکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنا چاہتا ہے، بنو اسرائیل کو پکڑنا چاہتا ہے، این اس دریا کے کنارے آ گئے، یہ دریائے نیل جو ہے، دریا مصر کا دریا، اس کے کنارے پہ آنے کے بعد ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بابا اپنی قوم کے جا رہے ہیں، دروازے بن گئے، رستے بن گئے، تشریف لے گئے، فرعون بابا اپنے لشکر کے اندر آیا تو دریا میں جوش آ گیا، سب کو ہلاک کر ڈال۔ تو یہ کون سا اتفاقاً آیا تھا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، باطل فرقے ایسی باتیں بناتے ہیں جن میں حقیقت نہیں ہوتی۔ باقی لازماً کبھی کبھی عذاب آتے ہیں، تو ہر عذاب کی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انبیاء کی تکذیب کرنا، انبیاء کو جھٹلانا، انبیاء کی نافرمانی کرنا، اللہ کے احکام کو توڑنا، دنیا کے اندر بے حیائی اور فحاشی اور عریانی اور زنا اور شراب اور گانے اور بجانا عام ہو جانا، تو یہ بھی علامات ہیں اللہ تبارک و تعالی عذاب لے آتا۔ باقی جب عذاب آتا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اب جو عذاب ہے اس میں بھی ہر آدمی پہ ہے، کبھی کوئی بچ گیا، کوئی رہ گیا، اچھا بعد اوقات بڑے بڑے گناہگار بچ گئے اور سارے لوگ مارے گئے۔ تو اس لیے اللہ کے احکام جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، جو چیزیں قرآن نے بتلائی ہیں وہ ثابت کرو کہ وہ اتفاق تھا۔ باقی عذاب کے مختلف، اور اس میں کوئی شک نہیں، میرے آقا کا فرمان ہے کہ ما نزل بلاء الا بذنب، آدمی پہ انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ جو مصیبت آتی ہے اس کے گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ وما رفعت الا بتوبۃ، اور وہ بلا نہیں ٹل سکتی جب تک کہ توبہ نہ کرو۔
اگر انفرادی گناہ ہے انفرادی توبہ کرو، اجتماعی مصیبت ہے اجتماعی توبہ کرو، ساری قوم کٹھی ہو جائے، اللہ کے دروازے پہ گر جائے، توبہ کرے، حرام کھانا بند کر دے، اللہ کی نافرمانیاں بند کر دے، گڑ گڑا کے معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ معافی دے۔ اس لیے اب یاد رکھیں کہ یہ پہلے تو خلاصہ ہے نا، اجمال ہے نا، کہ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، ان سے پہلے جو گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا۔ اب ذرا تفصیل ہے کہ ان سے پہلے کون کون گزرے ہیں اور ان کے احوال۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي يَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب۔ اب مفسر فرماتے ہیں یقول تعالی مصلیا لنبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی تکذیب من کذبہ من قومہ ومبشرا لہ بان العاقبۃ والنصرۃ لہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ پاک ان آیات کی تفسیر میں مفسر حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تسلی دے رہے ہیں اپنے پیغمبر اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم فی تکذیب من کذبہ من قومہ، کہ آپ کی قوم نے جو آپ کی تکذیب کی ہے، وَمُبَشِّرًا لَهُ، اور اس کے اندر حضور کی تسلی ہے اور حضور کے لیے بشارت ہے بِأَنَّ الْعَاقِبَةَ وَالنُّصْرَةَ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ انجام کار میرا مدنی آپ ہی کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی اصل آپ کی ہوگی۔ کما جرى لموسیٰ ابن عمران علیہ السلام، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصرت فرمائی۔ فإن اللہ تعالی ارسلہ بالآیات البینات والدلائل الواضحات، اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ارسلہ بالآیات، آپ کو نشانیاں دے کے، آیات دے کے، معجزات دے کے، کھلے دلائل دے کر بھیجا۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دی۔ سلطان مبین سے کیا مراد ہے؟ ایسی دلیل، ایسی حجت، ایسا برہان جو بالکل واضح ہو، جس کو کوئی توڑ نہ سکے۔ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ، فرعون کی طرف بھیجا۔ فرعون کون تھا؟ ملک القبط دیار المصریہ، مصر کے اندر دو قومیں آباد تھی، ایک قبط تھے جو فرعون کی قوم تھی، اور ایک بنو اسرائیل تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ وہامان وہو وزیرہ فی مملکتہ، یہ فرعون کا وزیر تھا۔ وقارون، اور قارون وکان اکثر الناس فی زمانہ مالا و تجارتا، قارون اس کے زمانے میں سب سے زیادہ بڑا آدمی تھا، دولت والا، تجارت والا۔ اللہ نے ان سب کے بعد بھیجا، آپ نے آگے دعوت دی، لیکن ان سب نے کیا جواب دیا؟ فقالوا ساحر کذاب، اے کذبوا وجعلوا ساحرا مجنونا ممسوا كذابا في ان الله ارسله وهذه كقوله تبارك وتعالى
ان سب نے تکذیب کی، ان سب نے جھٹلایا اور کہنے لگے یہ تو معلوم ہوتا ہے جادوگر ہے، دیوانہ ہے، جھوٹا ہے. یعنی جو معجزات تھے وہ جادو ہے اور جو دعوت تھی وہ جھوٹ بولتا ہے. جیسے اللہ نے دوسرے مقام پہ قرآن میں فرمایا وَكَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ، پہلی قوموں کے پاس بھی جب کوئی رسول آیا، پیغمبر آیا، إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ او مجنون، ان سب نے بھی یہ کہا تھا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. اتواصوا بھی کیا ایک دوسرے کو نصیحت کر گئے. بل ہم قوم طاغون، یہ سرکش قوم ہے. فلما جاءهم بالحق من عندنا، اب جب اللہ کی طرف سے دلائل لے کے آئے، بالبرہان القاطع الدال علی ان اللہ عز وجل ارسلہ الیہم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایسے دلائل ہیں، ایسے معجزات ہیں جو اس بات پہ دلالت کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو رسول بنا کے بھیجا ہے. قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه واستحیوا نساءهم، تو فرعون کہنے لگا ان کی بنو اسرائیل قوم کے بچوں کو قتل کر دو اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دو. اب مفسر فرماتے ہیں وَهَذَا أَمْرٌ ثَانٍ مِّن فِرْعَوْنَ بِقَتْلِ ذُكُورِ بَنِي اسرائیل. اب یاد رکھیں کہ یہ دوسرا آرڈر ہے. ایک تو فرعون نے بنو اسرائیل کے بچوں کے قتل کا حکم اس وقت دیا تھا ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے. جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو وہ حکم اس وقت موجود تھا، اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی گئی. یہ دوسرا آرڈر ہے. جب موسیٰ علیہ السلام آ گئے، اپنی نبوت اور رسالت کے دلائل کے سمجھائے، اللہ کی توحید کی طرف بلایا، تو نے کہا نہیں نہیں یہ تو جادوگر ہیں، نعوذ باللہ، دیوانے ہیں، جھوٹے ہیں. لہذا ایک پھر آرڈر جاری کر دیا کہ بھی بنو اسرائیل کا کوئی بچہ زندہ نہ چھوڑو، اور ان کی لڑکیاں جو ہیں ان کو قتل نہ کرو، تاکہ وہ ہمارے گھروں میں کام کریں گی اور نعوذ باللہ ان کی ذلت ہوگی، خواری ہوگی. اسی طرح ایک مسئلہ علماء نے فرمایا یہ بھی دماغ میں رکھ لیں کہ بچوں کو قتل کرنا جیسے آج کل ہمارے ہاں منصوبہ بندی کہلاتی ہے، کروڑ ارب روپے خرچ کیے جاتے ہیں کہ بچے پیدا نہ کرو، بچے پیدا نہ کرو، بس 2 بچے سب سے اچھے، کم سے کم بچے ہوں، 1 بچہ ہو یا 2 بچے ہوں، زیادہ نہ ہوں، چونکہ لوگ بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے تو تم کہاں سے پھر ان کو خوراک دو گے. یاد رکھو کہ یہ بالکل ظلم ہے اور اللہ کی قدرت کو چیلنج ہے. اور یہ بھی دیکھو کہ یہ سارا کچھ وہ اپنے ملکوں میں کیوں نہیں کرتے. اب دیکھ لو چین کی کتنی آبادی ہے. اسی طرح اور اچھا بعض ملک تو یہ ہیں کہ انہوں نے الٹا اعلان کیا ہے کہ جو بچے زیادہ پیدا کرے گا ہم یہ انعام دیں گے. لیکن مسلمانوں کو اور ایشیا کے غریب لوگوں کو، جو غریب آبادیاں ہیں، ہند ہے، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، ایسے ایسے غریب ممالک ہیں جو پہلے اقتصادی طور پر ایک ظلم کی چکی میں پس رہے، ان کو حکم دیا جائے دیکھا اسی لیے تم بھوکے ہو رہے ہو نا، بچے زیادہ ہو گئے. تو یاد رکھیں یہ چیز اللہ کے قرآن کے خلاف ہے. نص قطعی ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، یعنی تم بھوک کے خطرے کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کیا کرو. اگر اللہ ایک بچہ دیتا ہے، وہ منہ لے آتا ہے کھانے کے لیے، تو الحمدللہ 2 پاؤں 2 ہاتھ کمانے کے لیے بھی لے آتا ہے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جس روح کو اللہ نے دنیا میں بھیجنا ہے ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. دیکھو فرعون نے کتنے بچے قتل کیے لیکن موسیٰ علیہ السلام آ گئے. تم بھی کتنے بچوں کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گولیوں سے روکو گے؟ نتیجہ کیا ہے؟ جس نے آنا ہے اور اللہ لکھ چکا ہے وہ روک ہی نہیں سکتے.
اچھا ابھی ان کی دواؤں کا ایک فائدہ ہوتا ہے، کبھی کبھی 2 بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اچھا اب اگر دن میں اخبار میں پڑھا تو ایک عورت کو 8 بچے اکٹھے پیدا ہوئے۔ اچھا اور ڈاکٹر صاحبان جو ہیں، بعض مسلمان ڈاکٹر جن کو اللہ کا خوف ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ بندی جو ہے نا بچے روکنے والی، جس عورت کو حمل نہ ہوتا ہو نا اس سے ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے مثلاً گولی کھائی، آج اس نے اس جرثومے کو روک دیا، نہیں آنے دیا آگے۔ جس دن گولی نہیں کھائی اور جرثومہ طاقت میں آ گیا، زبردستی آیا بچہ ہو گیا۔ جس چیز کو روکو گے اس نے آنا تو ہے نا۔ تو اس لیے یہ حرام ہے۔ ہاں شریعت اتنی اجازت دیتی ہے، یاد رکھو کہ عورت ہے، 2 حمل ہے، 3 ہوئے، آپریشن ہوئے، سیزیرین ہوا، پیٹ چاک کر کے بچے نکالے گئے، اب بچہ پیدا ہونے میں اس کی جان کو خطرہ ہے، مسلمان لیڈی ڈاکٹر کہتی ہے کہ بھائی احتیاط کرو، تو اب اگر وہ وقفہ کر لے 2 سال 3 سال 4 سال کے لیے، تھوڑا سا ٹیوبز ہوتی ہیں، ان ٹیوبز کو ڈاکٹر الگ کر دیتی ہے، اور جب اللہ چاہے ٹھیک ہو جائے اس کو پھر جوڑ دیتی ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا میں نے اخبار میں خود پڑھا کہ اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا، ایک بیٹی دی، ان دونوں میاں بیوی نے فیصلہ کیا، انہوں نے کہا دیکھو ہمیں اللہ نے 2 بچے دے دیے ہیں، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی، ہماری تمنا پوری ہو گئی، اب ہر حال میں ہمیں بچے بند کرنے ہیں۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی اب اس کو بس بالکل یوٹرس ریموو کر دو، یعنی آئندہ ابھی بچے ہمیں چاہیے نہیں، بچہ دانی ہی نکال دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نکال دی۔ خدا کی قدرت دیکھیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہ وہ اپنے دونوں بچوں کو گھر میں چھوڑ کے میاں بیوی جو تھے کہیں قریب میں چلے گئے، بچوں کو سمجھا گیا کہ بیٹا ابھی اس کمرے سے باہر نہیں جانا، بس ہم آدھے گھنٹے میں آتے ہیں۔ بچے کھیلتے کھیلتے، انسان ہے بچہ ہے، وہ جناب کہیں کچن میں چلے گئے، وہاں گیس کھلا ہوا تھا، انہوں نے جناب اپنے عقل سے چولہا جلا کے چائے بنانا چاہیے، سیکھ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں بچے، بس جو ہی مسجد جلائے گیس سارے بھر گیا، دونوں بچے مر گئے۔ واپس آئے، دونوں بچے مر گئے، ان کو اب بیٹھ کے رو رہے ہیں کہ جناب وہ تو ہم نے یوٹرس ہی نکال دیا، اب اور بچہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، اب کیا کریں؟ انجام یہ ہوا کہ اس عورت کو طلاق ہو گئی، اس بندے نے دوسری شادی کر لی، وہاں سے اس کو اللہ نے اولاد دی، اس کے بعد نے کہا بھی اب میں اللہ کے قانون کو اب میں نہیں توڑوں گا، اللہ چاہے 1 دے چاہے 10 دے، اللہ رزق بھی اللہ دے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں جو قرآن کے حکم کے خلاف ہے وہ خلاف ہے۔ بچے خدا دیتا ہے، دکھ سکھ بھی خدا دیتا ہے۔ اچھا بعض لوگ ہیں نوجوان ہیں ماشاءاللہ، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی لیکن رزق تنگ ہے، نوکری پہ دھکے کھا رہے ہیں، 500-400 ریال پہ نوکریاں کر رہے ہیں، کیا ان کو بچوں کی وجہ سے عذاب آیا ہوا ہے؟ ان کی تو شادی ہی نہیں ہے، بچے کہاں ہیں؟ 300 ریال 400 ریال پہ بیچارے جھاڑو دے رہے ہیں، صفائیاں کر رہے ہیں، خوبصورت نوجوان ہیں بچے، کیا ان کا دل چاہتا ہے اپنے گھر میں جا کے غریب جھاڑو دیں گے، حمام دھوئیں گے، لوگوں کے ہوٹل میں گندگی دھوئیں گے؟ لیکن وہ مجبور ہیں، غریب کر رہے ہیں، کیا ہے مجبوری ہے کہ ماں باپ ہیں، اچھا پیچھے کوئی کمانے والا نہیں، باپ بوڑھا ہو گیا، ماں بوڑھی ہو گئی، باقی بہن بھائی چھوٹے ہیں، اب وہ غریب یہی 200 400 500 ریال میں سے جیسے کیسے حرم میں روٹی کھا کے گزارا کرتا ہے غریب، وہ 200 300 ریال کا 4-5 ہزار بنتا ہے، ماں باپ کو بھیج دیتا ہے کہ چلو ان کا چولہا تو جلتا رہے، روٹی تو کھا لیں۔ اب تو ان کے لیے 4-5 ہزار میں روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا، بجلی کا بل کہاں سے دیں، گیس کا بل کہاں سے دیں، 5-7 روپے میں ایک روٹی، یعنی اللہ کے عذاب سے آدمی دیکھیں کہ وہ ملک جو زرعی ملک ہے، جو سونا ہے، جو خود گندم پیدا کرنے والا، خود کمان پیدا کرنے والا، خود چاول پیدا کرنے والا، خود اناج پیدا کرنے والا، وہ ملک جو ہے اب جناب ایک ایک دانے کو، آٹے کو ترس رہا۔
مجھے یعنی یاد ہے کہ میں جب ابتدا میں تو 5 اسٹار ہوٹل کے اس زمانے میں 5 اسٹار ہوٹل بھی بڑے محدود ہوتے تھے، بس انٹر کانٹیننٹل ہوتا تھا یا بیچ لگژری ہوتا تھا، اس قسم کے 1-2 ہوٹل تھے، تو اور تو کوئی ہوٹل ہوتے ہی نہیں تھے نا، یعنی بڑے بڑے شہروں میں بھی 1 یا 2 ہوٹل ہوتے تھے، اور وہاں بوفے میں 12 روپے فی آدمی دے دیں آپ جناب، 57 کورسز یا 57 کھانے کی ڈشیں ہیں، 12 روپے فی آدمی، جو چاہو کھاؤ، جتنی دیر چاہو کھاؤ اور جتنا چاہو کھاؤ، 12 روپے میں۔ اچھا کمرہ جو ہے 150 روپے کا، پھر 200 روپے ہو گیا، تو ہم سمجھتے تھے بہت مہنگا ہو گیا یار، اب تو 200 روپیہ ہو گیا۔ اب وہ کمرہ ملتا ہے جناب 8000 روپے میں، اور 450 روپے میں تو ناشتہ ملتا ہے۔ اس سے بڑا اللہ کا عذاب کیا ہوگا کہ اللہ نے ہماری نعمتیں ہمارے منہ میں کھڑی ہیں، چھین لی، این فصل پکے گا اجڑ جائے گا، این فصل تیار ہوگا بیماری لگ گئی، این فصل تیار ہوگا کیڑا لگ گیا۔ اور دشمن اتنا ظالم ہے کہ وہ اپنے ملک سے تمہیں سپرے دیتا ہے، اسی کے اندر وائرس ہے، کھاد دیتا ہے اسی کے اندر وائرس ہے۔ اور ہمارا مسلمان بھی اتنا دیانتدار ہے ماشاءاللہ، ہر سال حج پڑتا ہے، اور 1000 بوری کھاد کی منگوائے نا جی، تو انہوں نے باقاعدہ وہ رکھے ہوئے نکالنے کے لیے، 1 کلو فی بوری نکالا، 1000 بوری سے 1000 کلو تو نکل آیا نا، باقی کو یوں کیا بیچ دی۔ یہ مسلمان ہیں، کلمہ شریف بھی پڑھتے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی، حاجی صاحب بھی ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ تو قرآن میں ہے نا باقاعدہ کہ جب ماپ اور تول میں نقص آئیں گے پھر اللہ کے عذاب آئیں۔ آپ پیٹرول بھرائیں، دھوکہ ہے۔ آپ کہ ڈاکٹر سے کپسول خریدیں، اس کے اندر چنے کا آٹا ہے۔ آپ آٹا لینے کے لیے جاتے ہیں، اس میں پتہ نہیں کیا برادہ بنا ہوا ہے، وہ آٹے میں روٹی بنتی ہی نہیں۔ 60 روپے 80 روپے دال کا 1 کلو، یعنی اس دور میں ہمیں یاد ہے 4 آنے کا ملتا تھا کلو، اور روز ہم طالب چیختے تھے کہ یار ہمارے مقدر میں اللہ نے شاید یہی ساری دال ہی لکھی ہے، روز جو دال پکتی تھی، گوشت کون دے ہمیں؟ کبھی جناب کوئی جمعرات میں یا مہینے کے بعد وہ بھی کسی کا جانور بوڑھا ہو گیا، مرنے کے قریب آیا، تو ذبح کر کے طالبوں کو دے دیا، انہوں نے کہا مر تو رہا ہے، چلو خیرات کرو، یہ کھا لیں غریب۔ وہ اتنی بڑی بوٹیاں ہوتی تھیں، استاد شاگرد ہم دونوں کھینچتے تھے ربڑ کی، وہ ٹوٹتی بھی نہیں تھی ماشاءاللہ۔ جب ہم پڑھتے، ہمارا بھی یہی حال تھا، تم امیر لوگ ہو، تم تو پڑھے ہو گئے نا بڑے بڑے کالجوں میں، بڑے بڑے پرائیویٹ انگلش میڈیم اور کافروں کے جو یعنی کالج ہیں، سکول ہیں، جتنی مشینریز ہیں اور این جی اوز نے ظلم پھیلایا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، سوچ نہیں سکتے۔ اب جناب باقاعدہ آپ کے نصاب تعلیم میں یہ بات داخل ہے، پرچہ بھیجا جاتا ہے لڑکی کو، آپ نے سب سے پہلا عشق کب کیا؟ یہ نصاب تعلیم ہے، اور آپ کو اپنے بدن کے اندر اپنے شباب کے جو پوائنٹس ہیں ان میں تبدیلی کب محسوس ہوئی؟ یہ سوال ہو رہا ہے لڑکی سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ہم لڑکیوں کو یہ پڑھائیں گے تو لڑکیوں بھی فکر نہ کرو، ایکٹر سے بنیں گی، وہ عالمہ نہیں بنتی، فلم سٹار بنے گی، کرکٹ کھیلیں گی، فٹ بال کھیلیں گی، اور پولیس میں بھرتی ہوں گی، ڈیوٹی کریں گی۔ انا للہ اور کافروں کی جو لیڈیز فورسز ہیں ان کی کروڑوں کی شکایت ہے، وہ کہتے ہیں یہ اچھی فورس ہے، اچھی ہم نے نوکری کی، ہمیں تو اپنا فوجی بھی نہیں چھوڑتا۔ جب کافروں کا یہ حال ہے تمہارا کیا ہوگا؟
انا للہ و انا الیہ. پھر کہتے ہیں جی عذاب آ گیا ہے، آٹا نہیں ملتا، روٹی نہیں ملتی، کھانا نہیں ملتا. کیسے ملے؟ امیر آدمی ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا. آج بھی آپ اپنے ملکوں میں زکوٰۃ کا نظام نافذ کر دو صحیح معنی میں شریعت کے مطابق کہ بھئی زکوٰۃ دو، اور جو نہیں دے گا الٹا لٹکا دیں گے. اب ایک بھی غریب نہیں رہے گا، کوئی بھی بھوکا نہیں رہے گا. صرف زکوٰۃ. سارے ٹیکس معاف کر دو، تاجروں کو سارے ٹیکس ختم کر دو، کوئی ٹیکس نہیں. جھوٹ مت بولو، اپنے آمدنی کے کالے کھاتے مت بناؤ، سیدھی بات کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اور پھر زکوٰۃ پہ وہ مگر مچھ نہ بچھاؤ گے. 10 لاکھ زکوٰۃ آئے، 1 لاکھ تقسیم کرتے ہیں، 9 لاکھ خود کھا جاتے ہیں. زکوٰۃ کھا جاتے ہیں. مدرسے والوں کے ساتھ جب جاتے ہیں نا مدرسوں والے اپنا چیک لینے کے لیے، جی آپ کا 2 لاکھ کا چیک ہے، وہ کہتے ٹھیک ہے جی پہلے 30,000 روپے میرے لے آؤ، 2 لاکھ کا چیک لے جاؤ. وہ بیچارہ کہتے ہیں حضرت جی کیا کہہ رہے ہو، میں کہاں سے 30,000 دے آؤں، 2 لاکھ دے دو، میں چھڑا کے 30,000 دیتا ہوں. کہتے تم نے واپس آنا ہے، تم نے بھی تو جھوٹا بورڈ لگایا ہوا ہے، کہاں ہے مدرسہ تمہارا؟ جب تم حرام کھا رہے ہو تقسیم کر کے کھاؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو. اب دعا سے بھی کیا ہو، اندر حلال ہو تو دعا ہی لگے. ہمارے لوگوں کے پیٹ میں بھی تو کیا ہوتا ہے، صدقہ زکوٰۃ. لوگوں کے پیسے، لوگوں کا مال، اللہ عالم وہ کیسا ہوتا ہے کیسا نہیں ہوتا ہے. لاکھ احتیاط کریں، کیا احتیاط؟ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے یہ دوسرا آرڈر ہے. اسے مفسر کہتے ہیں وَهَذَا أَمْرٌ ثَانٍ مِّن فِرْعَوْنَ. یہ دوسرا آرڈر ہے بے قطر ذکور بنی اسرائیل. اما الاول، پہلا حکم جو ہے فَقَانَ لِأَجْلِ الْاعْتِرَاضِ مِنْ وُجُودِ مُوسَىٰ وَلِإِذْلَالِ هَٰذَا الشَّعْبِ وَتَقْلِيلِ عَدَدِهِمْ وَلِمَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ. وہ پہلا امر تو یہ تھا کہ وہ ڈر رہا تھا کہ موسیٰ پیدا نہ ہو اور اس قوم کو ذلیل کیا جائے اور ان کے عدد نہ بڑھنے دیا جائے. وَأَمَّا الْأَمْرُ الثَّانِي فَلِلْعِلَّةِ الثَّانِيَةِ وَلِإِهَانَةِ هَٰذَا الشَّعْبِ وَلِكَيْ يَتَشَاءَمُوا بِمُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ. اب جو دوبارہ آرڈر دیا اس نے کہ قتل کرو، اس کی وجہ کیا تھی کہ ایک تو اس قوم کو ذلیل کیا جائے اور دوسرا یہ قوم سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا کیا فائدہ ہوا. پھر آرڈر جاری ہو گیا تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی نفرت کریں، ان کا عدد بھی کم ہو جائے اور ان کو ذلیل کیا جائے. لیکن اللہ کے فیصلے کوئی نہیں ٹال سکتا. دل سے کچھ نہ کر سکو نہ دعا کیا کرو اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما دے. بس اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھتیجی پھوپھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. بہرحال کسی دوسری عورت سے شادی کرے. لیکن یاد رکھو مجھے عام طور پر رشتہ داروں میں سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ہر ملک کی الگ الگ اصطلاحات ہیں. پھوپھی ہے، یہ پھوپھا ہے، یہ بھتیجی ہے، یہ بھتیجا ہے، یہ بھانجی ہے، یہ بھانجا ہے، یہ اس کا ہم زلف ہے، اور کیا کیا ہے. اس لیے سب سے بہتر آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے کے مفتی کے پاس جا کے باقاعدہ سوال لکھ کے فتویٰ حاصل کیا. کہتے جی کہ بعض محدثین نے امام ابو حنیفہ کو ضعیف کہا ہے. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، امام ابو حنیفہ کو کیسے ضعیف کہا؟ کس نے ضعیف کہا ہے؟ بعض محدثین تو ایک دوسرے کو بھی ضعیف کہہ دیتے ہیں، اور ان کے ضعف کی وجہ کیا ہے دیکھنا ہوگا نا. اب دیکھیں نا کہ عبداللہ ابن المبارک جو ہیں وہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، یعنی حدیث کا بادشاہ ہے.
جس کا امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی قداور آدمی شاگرد ہے عبداللہ ابن المبارک، اور عبداللہ ابن المبارک امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے، وہ ضعیف سے پڑھتا تھا. کوئی عقل کریں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد کا شاگرد ہے، وہ محمد ابن حسن شیبانی کا شاگرد ہے. اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ تو امام شافعی کا شاگرد ہے. تو یہ سارے لوگوں نے ایک ضعیف استاد ڈھونڈا تھا، ایک ہے ضد، اس کا کیا علاج. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر اللہ آپ کو دلوں سے، میں تو روز درخواست کر کر کے تھک گیا ہوں کہ خدا کے لیے جن کو اللہ نے علم دیا ہے یا قلم دیا ہے اب امت کو لڑانا چھوڑ دیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 50 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی خیر القرون کے زمانے کے لوگ ہیں. جس زمانے کو حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، وہ تابعی ہیں. اب ان چیزوں کو 1400 سال گزر گئے ہیں، کب تک امت کو اسی بات پہ لڑاؤ گے کہ جی تکلیف جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ ضعیف ہے یا قوی ہے، فاتحہ پڑھو یا نہ پڑھو، رفع یدین کرو یا نہ کرو، آمین زور سے کہو یا آہستہ کہو، اور ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے تک دے دینا. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا کے لیے امت محمد مصطفیٰ پہ رحم کرو. اب یہ وہی وقت ہے کہ جب اسپانیہ اور غرناطہ پہ کفار کی یعنی قوتیں اور فوجیں حملہ کر رہی تھی، اس وقت بھی مولوی اس بحث میں لڑ رہے تھے کہ کوا حلال ہے یا کوا حرام ہے. پھر یہ بات ہوتی تھی کہ ایک کوا کالا ہوتا ہے، ایک جنگلی ہوتا ہے، ایک پالتو ہوتا ہے، ایک کوا سفید ہوتا ہے، ایک کو کان کہتے ہیں، ایک کو ڈوڈر کان کہتے ہیں. کیا عقل کی بات. آج پھر امت کو وہی حال آیا ہوا ہے کہ ہر طرف سے اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے دشمن جو ہے میدان میں کھڑا ہے، اور ہم انہی مسائل میں الجھے. بھئی آپ نہ کریں تقلید امام ابو حنیفہ کی، بات ختم. کیا ہو گیا؟ کسی نے آپ کو جبر کیا ہے، آپ کو ہاتھ باندھے ہیں، منت کی ہے کہ ضرور کرو، نہ کرو. کسی کا سورج پہ تھوکنے سے کوئی سورج کی شان میں کمی آ جائے گی؟ کیا ہو جائے گا؟ میں کل اخبار میں پڑھ رہا تھا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے بارے میں کہ ان کی شاہ اسماعیل شہید سے بات ہو رہی تھی، تو کہا کہ دیکھو انہوں نے کیسا لچر جواب دیا ہے. یہ شان عالم کی کہ شاہ عبدالعزیز کو کہے لچر جواب دیا ہے. کہہ دیتے غلط جواب دیا، کہہ دیتے کہ بھی انہوں نے جواب دیا لیکن ان کا جواب صحیح نہیں ہے، ان کا جواب بڑا کمزور ہے. لیکن کسی اتنے بڑے عالم کو جن کا پورا خاندان حدیث و قرآن کی خدمت میں گزرا ہے، شاہ ولی اللہ دیکھ لیں، شاہ عبدالعزیز دیکھ لیں، شاہ محمد رفیع دیکھ لیں، شاہ عبد القادر دیکھ لیں، اسی طرح شاہ اسماعیل شہید دیکھ لیں، پورے خاندان کو اللہ نے قرآن اور حدیث کی خدمت کے لیے چن لیا ہے، اور ہم کہیں کہ وہ لچر بات کرتے تھے. اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو نہیں استعمال کر سکتے. خدا کے لیے کوئی اچھا. اب دیکھیں ملکوں کے ملک مثلا آپ پورے علاقے دیکھیں گے، بعض لوگ شافعی المسلک ہیں، بعض مالکی المسلک ہیں، بعض حنابلہ کے مسلک پہ ہیں، بعض تو کیا ہو جائے گا تیرے میرے اعتراض کرنے سے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ اب ہم مل کر دشمن کا جواب دیں. آج جو اسلام کے خلاف ویب سائٹ پہ حملے ہیں، قرآن پہ حملہ ہو رہا ہے. انہوں نے قرآن نیا چھاپ دیا، قرآن بدل دیا. انہوں نے قرآن بدلا ہے، اس کا نام فرقان رکھا ہے. اس میں سورت انفال اور جتنی آیات جہاد ہیں سب نکال دی ہیں.
اور آج ویب سائٹ پہ بیٹھ کے چیلنج کر رہے ہیں کہ جی قرآن ان کا کہتا ہے کہ اللہ کے کلمات اتنے ہیں کہ اگر یہ سمندر ایسے 7 سمندر سیاہی بن جائیں، ساری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں، تو یہ سیاہی خشک ہو جائے گی، کلمے ختم ہو جائیں گی، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں اچھا خدا ہے ان کا 24 گھنٹے بولتا رہتا ہے۔ ہم اکٹھے ہو کے ان کا جواب دو، نہ کہ آپس میں لڑتے رہو۔ وہ کہتی ہیں جناب قرآن میں تجری من تحتها الانہار کا لفظ جو ہے کتنے دفعہ آیا ہے؟ کیا اللہ کے پاس اور کوئی لفظ نہیں تھا؟ خدا کا خوف کرو، اپنے علم کو ضائع نہ کرو، اپنے زور قلم کو ضائع نہ کرو، ان باتوں پہ آؤ کہ متحد ہو کر دشمن کا جواب دو۔ یہ تو ایسی باتیں ہیں، ایک آدمی فاتحہ نہیں پڑھتا ہو، ایک حدیث لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب پہ عمل کرتا ہے، ایک پڑھتا ہے، ایک وہ پڑھتا ہے اس حدیث پہ، جو نہیں پڑھتا وہ مسلم کی حدیث ہے اذا قرأ فانصتوا، حضور نے فرمایا جب امام پڑھے تم چپ کرو۔ حضور کی حدیث ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم والضالین کہے تم آمین کہو، بس یعنی غیر المغضوب علیہم والضالین پڑھنا امام کا وظیفہ، آمین کہنا مقتدی کا وظیفہ، ایک کھلی سی بات ہے۔ لیکن ہم تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پڑھنے والوں پہ کبھی اعتراض نہیں کرتے۔ ان کے پاس بھی ایک دلیل ہے، اللہ قبول فرمائے سب کی، تو خدا کے لیے امت کو معاف کر دیں۔ ہاں ایک ہے مشرکوں کی تقلید، آبا کی تقلید، کافروں کی تقلید، جاہلوں کی تقلید، وہ حرام ہے۔ اگر آپ نے دین کے بارے میں دین والوں سے نہیں پوچھیں گے تو کہا جائے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اسی طرح اللہ پیغمبر کو کہتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداھم مقتدی، ورنہ پیغمبر کا تو براہ راست وحی سے تعلق ہے۔ تو خدا کے لیے حضور کی امت پہ رحم کریں۔ اب امت کو جوڑنے پہ زور دیں، ملانے پہ زور دیں، ان کو توڑنے پہ زور نہ دیں، ورنہ خدا جانے قیامت میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ ختم ہو گیا ہے۔ میری بیوی احرام باندھ کے عمرے کے لیے آ رہی ہے، اسی حیض کی تاریخ، اگر احرام باندھا ہوا ہے اور حیض آ گیا تو احرام میں رہے، بیٹھی رہے، سمجھے میں احرام میں ہوں، پابندی رکھے، جب پاک ہو جائے عمرہ پورا کرے۔ اگر امام رکوع سے کھڑا نہ ہو اور آدمی پہلے کھڑا ہو جائے نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہی تو کہتے ہیں کہ امام کے بغیر گزارا نہیں، امام کے تابع ہونا پڑے گا۔ اللہ 5 دفعہ دن میں سکھاتا ہے۔ میرے نانا فوت ہو گئے، آپ اللہ مغفرت فرمائے، ان کے لیے قرآن پڑھو، تب عمرہ کرو، حج کرو، خیرات کرو۔ میرے چاچا ہیں، بیپیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، دوسرے عورت میں زیادہ دعا کرو اللہ اس کو ہدایت دے، حیا دے، اور کیا کر سکتے ہیں۔ حضرت عثمان کے دور کا واقعہ گزرا، پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے۔ کمر کے پیچھے ہاتھ باندھنا خلاف ادب ہے، اس میں تکبر کی علامت ہے، متکبرین کی علامت ہے، نہ کیا کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللهم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لواتنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ